بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ عشرہ چیلم کی 10ویں اور آخری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ بانی عشرہ جناب ناصر رضا رضوی صاحب کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تمام مومنین 10 روز تشریف لائے اور مجالس توجہ کے ساتھ سماعت فرمائی، سوسخانی اور نوحہ خانی میں بھی شریک رہے۔ سامعین کے شکریہ کے ساتھ جناب فائق حسین صاحب رضوی سوسخان، جناب ماجد رضا عابدی صاحب اور اسد جہاں صاحب کا شکریہ بھی بانی عزا کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ عنوان ہمارا مقرر تھا تاریخ شیعت، اور اس کا دوسرا حصہ ہم پھر کبھی کسی عشرے میں پیش کریں گے مکمل، جس کو کہ ہم تنگی وقت کی وجہ سے پیش نہ کر سکے۔ 10واں روز ہوا اور ہم تاریخ شیعت کو بھی سمیٹنے کے باوجود بہت سے شعبے ابھی تشنا۔ بانی عشرہ کی فرمائش تھی کہ ایک عشرہ امام زمانہ پر پڑھا جائے۔ بشرط زندگی انشاءاللہ آئندہ سال کے عشرے کا عنوان ہمارا 12واں ہادی ہوگا، جس میں ہم مجلسیں تو آپ نے سنی ہوں گی امام پر تقریریں، لیکن ہم آپ کو اس وقت سے سنائیں گے کہ جب دنیا کی ساری کتابوں میں، توریت، انجیل، زبور، ہندوؤں کی کتابوں میں، سکھوں کی کتابوں میں، بودھوں کی کتابوں میں آج بھی یہ موجود ہے کہ ایک آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ولادت سے لے کر غیبت صغریٰ، غیبت صغریٰ سے غیبت کبریٰ، غیبت صغریٰ کے معجزات، پھر غیبت کبریٰ کے معجزات، پھر ان کے علمی کارنامے، پھر ان کی امامت، اور آج وہ کس طرح پورے زمانے کے لیے حجت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ظہور کے منظر بھی آپ کو سنائیں گے کہ جب وہ آئیں گے تو کس طرح آئیں گے تو کہاں آئیں گے، آنے کا انداز کیا ہوگا، ان کے ساتھ کون کون ہوگا، کس طرح ملکوں کو فتح کریں گے، دارالحکومت کہاں ہوگا، کس طرح پوری دنیا ان کو دیکھے گی، کتنے دن وہ حکومت کریں گے، حکومت کے بعد کیا ہوگا، پھر رجت میں کیا ہوگا، پھر محشر میں کیا ہوگا، یہ آپ کو ہم 1 سال پہلے تمام اشارے دے رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن اس عشرے کو سننے کے لیے تیار رہیں۔ ایک صلوات پڑھیے۔ تاریخ شیعت ایک ایسی تاریخ ہے کہ جو علم کی تاریخ ہے،
جو قرآن کی تاریخ ہے، جو حدیث کی تاریخ ہے، جو توحید کی تاریخ ہے، جو نبوت و امامت و قیامت کی تاریخ ہے. اگر تشیع روئے زمین پر نہ ہوتا تو اسلام کے صحیح عقائد دنیا کو معلوم نہ ہوتے. ایک ایسا مکتبہ فکر، ایک ایسا دین، ایک ایسا مذہب، ایک ایسی ثقافت، ایک ایسی تہذیب، ایک ایسا ادب کہ جس کا جواب ناممکن ہے، جس کی مثال ناممکن ہے. اس لیے کہ اس کو سنوارنے والے، اس کو بنانے والے معصوم تھے، عام انسان نہ تھے. ایک رخ مادی ہے کہ جو نظر آتا ہے، تشیع کا ایک رخ روحانی ہے جسے دنیا نہ دیکھ سکتی ہے نہ سمجھ سکتی ہے، اور یہ کسی اور کے پاس نایاب ہے، کسی کو دستیاب نہیں کہ روحانیت کے ذریعے سے کوئی دین، کوئی مذہب کیسے آگے بڑھتا ہے. دنیا ہر دور میں یہی سمجھتی رہی، ہم نے مٹایا اور مٹ گیا. لیکن پھر دیکھا دنیا نے کہ اسی آب و تاب کے ساتھ ہر صدی میں وہ زندہ. تاریخ شیعت کبھی مردہ نہ ہو سکی. وہ راز کیا ہے؟ وہ راز ہے چھوٹا سا راز، لیکن دنیا کو بتا بھی دیا وہ جائے راز تب بھی نہ سمجھ سکے گی. اور ایک لفظ میں وہ راز ہے، اس راز کا نام ہے محبت. کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لفظ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ محبت کیا ہے، محبت کیا چیز ہے، عشق کیا ہے، مودت کیا ہے، ولا کیا ہے. اس دین کا مرکزی نقطہ محبت ہے، مودت ہے. یہ کوئی نہ پا سکا. یہودی مذہب ہے، لیکن اگر ان سے پوچھئے کہ کیا تم موسیٰ سے محبت کرتے ہو تو وہ آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. اگر عیسائیوں سے پوچھیں کہ کیا تم عیسیٰ سے محبت کرتے ہو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے. اسی طرح اسلامی فرقوں سے پوچھتے چلے جائیں کہ تم جس کو مانتے ہو کیا اس سے محبت کرتے ہو تو آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا. اس لیے کہ لوگوں کو محبت کے معنی نہیں معلوم. اخبار میں آتا ہے کہ صاحب پہلی محرم کو پاکستان کا صدر حسین کے بارے میں پیغام کیوں دیتا ہے؟ اسے بند کیا جائے. اور اسلامی سال کا چونکہ پہلا دن ہے اس لیے صدر پاکستان اس دن مسلمانوں کو مبارکباد دیا کریں، اس لیے کہ وہ خوشی کا دن ہے. اور وہی گروہ پھر یہ کہتا ہے کہ پہلی محرم کو خلیفہ دوم حضرت عمر کی شہادت کی چھٹی دینی چاہیے حکومت کو. تو ایک طرف غم بھی مانگا جا رہا ہے، ایک طرف خوشی بھی مانگی جا رہی ہے. اس میں راز یہ ہے کہ محبت کے معنی نہیں معلوم. دنیا محبت کے معنی نہیں جانتی. محبت کے معنی یہ ہے کہ جب غم ہے تو غم ہے، جب خوشی ہے تو خوشی ہے، اور غم اور خوشی جمع کر دیے جائیں تو شادی مرگ ہو جاتی ہے، پھر خوشی کی موت ہو جاتی ہے. زمانی ہے خوشی کی موت ہو جاتی، خوشی میں موت ہو جانا اور خوشی کا مر جانا. تو لوگوں کو محبت کے معنی نہیں معلوم کہ کب غم منایا جاتا ہے اور کب خوشی منائی جاتی ہے، اور دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، نہیں جمع ہو سکتی. مسلمانوں نے چاہا کہ دونوں چیزیں ایک وقت میں جمع کر دیں. عجیب بات ہے،
ربیع الاول خوشی کا مہینہ. کیا ہے اس مہینے میں؟ عید میلاد النبی، ولادت. مہینے کا نام کیا ہے؟ کبارہ وفات. عجیب بات ہے، مہینے کا نام وفات پر ہے، ہو رہی ہے خوشی. یہ دونوں چیزیں ایک جا کیسے ہو گئی؟ کیا بات ہے؟ کہاں اسی مہینے میں پیغمبر پیدا بھی ہوئے، اسی مہینے میں وفات بھی. تو کوئی تاریخ مقرر ہے کہ یہی 12 دن ہیں، پہلی سے لے کر 12 تک، اسی میں پیدا ہوئے اسی میں مر گئے. 12 دن کے اندر بس کبھی کسی تاریخ پیدا ہوئے تھے اور کسی تاریخ پر ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. غم و خوشی جمع کر. اگر غم ہے، وفات ہے، تو پھر وہ دنگے بازی کیسی؟ پھر جلوس میں ڈانس کیسا؟ پھر شور کیسا؟ پھر اونچک اونچک کر نعرے کیسے؟ پھر ڈنڈے پہ ڈنڈا کیسا؟ پھر جھنڈے پہ جھنڈا کیسا؟ پھر تو غم ہونا چاہیے، پھر تو غم ہونا چاہیے. اور اگر خوشی منا رہے ہو تو پھر غم کہاں گیا؟ پھر غم کہاں ہے؟ پتہ چلا دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دینا ناممکن ہے. اور بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے 72 فرقوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نبی کب پیدا ہوئے اور کب وفات پا گئے. اس لیے نہیں پتا کہ اگر کسی باپ کے 2 بیٹے باہر ہوں اور انہیں پتا چلے کہ باپ کی وفات ہو گئی ہے اور وہ باہر کے ملک سے آئیں اور آنے کے بعد باپ کی میت پر پہنچیں، تو اب بھائی بھائی کے مزاج تو نہیں ملتے. ایک ہی باپ کے 2 بیٹے مختلف مزاجوں کے ہوتے ہیں. ایک آیا، ایک بھائی، چھوٹا بھائی، خوب رویا میت پر، اور رونے کے بعد اس نے غسل و کفن کا انتظام کیا. میت اٹھوائی، جنازے کو قبرستان میں لے گیا، پھر سویم کے انتظام میں لگ گیا، پھر 40ویں کے انتظام میں لگ گیا، پھر برسی کے انتظام میں لگ گیا. سال بھر تک سوگ منایا. ایک بھائی آیا، بڑا بھائی، اس نے نہ جنازے کی طرف دیکھا، امریکہ پلٹ تھا، آزاد خیال تھا، ایڈوانس تھا. آتے ہی اس نے پتہ لگایا چیک بک کہاں ہے، کس کس بینک میں ابا کا اکاؤنٹ تھا، کیا کیا چھوڑا، کتنی چیزیں چھوڑی، کتنے روپے چھوڑے. تو اب ظاہر ہے کہ اسی طرح پیسے سمیٹ کر بڑا بھائی واپس گیا، چھوٹا بھائی غم منا کر گیا. جب 2 سال گزرے تو کسی نے بڑے بھائی سے پوچھا تمہارے ابا کب مرے تھے؟ کہا چھوٹے سے پوچھ لو، ہم کو نہیں معلوم، ہم تو انتظام میں لگ گئے تھے، چیک بک چیک کر رہے تھے، ہم تو بینک بیلنس دیکھ رہے تھے، گھر کا سامان دیکھ رہے تھے، چھوٹے کو معلوم ہوگا. چھوٹے سے پوچھا کہاں؟ فلاں دن تھا، فلاں تاریخ تھی کہ جب انتقال کیا، فلاں مہینہ تھا. تو بس اتنی سی اسلام کی تاریخ ہے کہ ایک بھائیوں کا گروہ دفن و کفن میں لگ گیا، ایک انتظام میں لگ گیا. جو انتظام میں لگ گیا اس کو کیا معلوم کس دن وفات ہوئی ہے، کون سا مہینہ تھا، کون سا دن تھا. تو بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے پوچھنا پڑے گا. تم بتا دو، تم موجود تھے، تم کو پتا ہوگا. تو آپ کو سوچئے ڈاکٹر اقبال کی، علامہ اقبال کی 100 سالہ منائی گئی پاکستان میں، بڑے دھوم سے منائی گئی. تو اب مسئلہ یہ آ گیا کہ کوئی ان کا سمانِ نگار لکھتا ہے کہ 8 نومبر کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 10 کو، کسی نے کہا 11 کو. بڑی پریشانی ہو گئی کس دن جشن منایا جائے حکومت کی طرف سے. تو 1 سال پہلے صدی کی تیاریاں تھیں.
تو گورنمنٹ نے آرڈر دیا ایک کمیٹی اسلام آباد میں بنائی جائے، اور وہ کمیٹی جو بنائی جائے وہ یہ پتہ لگائے کہ اقبال کی صحیح تاریخ ولادت کیا ہے، اور وہ کمیٹی جائے سیالکوٹ جہاں پیدا ہوئے جس ہاسپٹل میں، وہاں سے پیدائش کا سرٹیفکیٹ نکلوائے اور پتہ لگائے پرانی کاغذات میں کہ کس دن پیدا ہوئے تھے۔ سال بھر کمیٹی نے کام کیا، لاکھوں روپے خرچ ہوئے، پھر جا کے طے ہوا کہ صاحب 9 نومبر تاریخ ولادت ہے اور اسی دن چھٹی دی جایا کرے گی۔ پاکستان کا خواب جس نے دیکھا، صحیح نہیں ہے آج، پاکستان کا خواب جس نے دیکھا اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کی ولادت کی صحیح تاریخ کا پتہ لگایا گیا۔ 1400 برس گزر گئے، 85 اسلامی ملک ہیں، لاکھوں کروڑوں ڈالر کماتے ہیں، پیٹرول بیچتے ہیں، لیکن کوئی کمیٹی علماء کی بنا کر یہ طے نہیں کر سکتے کہ تمام عالم اسلام ایک تاریخ طے کر لے، سب مل کر منائے۔ آج نبی پیدا ہوا، آج وفات ہے۔ کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام ہے؟ لیکن پتا چلا کہ کاروبار دنیا اجازت ہی نہیں دیتا کہ نبی کے بارے میں سوچ سکیں، اس لیے ٹائم نہیں ملتا کہ اللہ پر زیادہ کام ہے، اللہ کے بارے میں زیادہ ورک ہے ہمارا۔ اب کیا کیا جائے کہ نہ اللہ پیدا ہوا نہ اللہ کو مرنا ہے۔ اگر بس چلتا مسلمانوں کا تو اللہ ڈے مناتے، اللہ کی ولادت مناتے، اللہ کی وفات مناتے، مگر نہ وہ پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ اور اللہ کا ڈے کون منائے گا؟ اللہ ڈے کون منائے گا؟ جہاز پہ اسٹیکر لگا دینے سے اللہ ڈے نہیں ہو جاتا، خدا ڈے بھی منایا جا سکتا۔ ہر دن خدا کا دن ہے، تم کیا خدا کا یوم مناؤ گے؟ جس خدا اپنا یوم منائے گا، قرآن میں کہتا ہے کہ جب ہم ساری مخلوق کو مار دیں گے تو ہم پکاریں گے آج کس کا دن ہے، باز گشت ہوگی، خدا کی آواز گونجے گی اور کوئی نہ ہوگا، وہ پکارے گا آج کس کا دن ہے، جواب خدا خود دے گا، یوم القہار، آج قہار و جبار کا دن ہے، خود ہی پکارے گا، خود ہی جواب دے گا کہ سارے دن ہمارے تم نے لے لیے، آج دیکھو ہمارا یوم ہے۔ اور جس دن اس کا یوم ہوگا وہ کہتا ہے، ہم کچھ لوگوں کو بلا کر کہیں گے یہ تو تمہارا دن ہے۔ قرآن میں کلیئر اللہ نے صاف صاف کہہ دیا، پہلے کہے گا ہمارا دن، پھر پکار کر کہے گا یہ تو تمہارا دن ہے۔ اس پہ حیرت نہ کیجیے، الیوم اکملت لکم دینکم، خدا نے پکارا آج دین کامل ہو گیا، لیکن دیکھو اللہ کا تھا، لیکن اس یوم کو غریب کا یوم بنا کر اللہ نے کہا یہ تمہارا دن ہے۔ الیوم، اگر دن منانے ہیں تو اللہ کے دن مت مناؤ، دن ان کے بناؤ جن کے دن اللہ منوانا چاہتا ہے اور اس کو پسند ہے کہ میرے حبیب کا ڈے منایا جائے، اس کی ولادت، اس کی وفات مسلمان منایا کریں۔ کیا کریں، ہائری مجبوری کہ نہ ولادت کی تاریخ کا پتہ نہ وفات کی تاریخ کا پتہ۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ دونوں تاریخیں کھو کیسے دی؟ اب اس کو تو جانے دیجئے کہ تاریخ نہیں ملتی، اب کیا ملے گی؟ چھوڑیے، ہٹائیے، جب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو
مولانا مودودی نے، شبلی نعمانی نے، نذیر احمد نے، سارے مورخین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اس لیے تاریخ تشیع میں سب سے خوشی کا دن 9 ربیع الاول ہے. کوئی راز ہے؟ کوئی راز ہے؟ بہت سی خوشیاں جمع ہو گئی ہیں، اس میں سرکار دو عالم کی خوشی سب سے بڑی، اس لیے اس کا نام عید زہرا ہے. یعنی بیٹی کو باپ کی ولادت سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ یا تو باپ کی ولادت پر خوشی ہوگی یا باپ کے دشمنوں کے مرنے پر بیٹی کو خوشی ہوگی. اور کیا خوشی ہو سکتی؟ اسی لیے عید زہرا ہے. عید زہرا ہے. عید زہرا پر بھی میری تقریر ہوتی ہے. یہ ابو ذر صاحب موجود ہیں، ہر سال جشن کا اہتمام انچولی میں کرتے ہیں، کیک بنواتے ہیں، بڑا زبردست. آئیے گا، شریک ہوئیے گا، تقریر سنیے گا، دیکھیے گا یہ جشن کیسے ہوتا ہے. انشاءاللہ بشرط زندگی 9 ربیع الاول کو. تو شبلی نے لکھا 9 کو پیدا ہوا، کسی نے کہا 12 کو، کسی نے کہا 17 کو. 29 تک کی تاریخیں یعقوبی نے، طبری نے، دیگر مورخین، ابن حشام نے الگ الگ تاریخیں لکھی. کوئی ایک تاریخ نہیں لکھتا. 72 فرقوں میں سب الگ الگ تاریخ. تو اب اس کی بحث نہیں کہ صحیح تاریخ کیا، بحث یہ ہے کہ تاریخ کھو کیسے گئی. اور اگر ولادت کی کھو گئی تو چلیے مانے لیتے ہیں. جب پیدا ہوا نبی تو ظاہر ہے پورا عرب کافر تھا، تو اس کو کیا پتا نبی پیدا ہونے والا ہے. کافروں کو کیا معلوم کہ ہم کبھی مسلمان بھی ہو جائیں گے، کوئی نبی ظہور کرے گا. 40 برس پہلے کی خبر کیا کہ 40 برس بعد کیا ہونے والا ہے. جو بچہ پیدا ہوا ہے بنی ہاشم کے محلے میں، عبد المطلب کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ 40 برس کے بعد نبی بنے گا. تو کافروں کو کیا پتا؟ ورنہ معلوم ہوتا تو تاریخ لکھ لیتے کہ کس دن پیدا ہوئے، دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، سن کون سا تھا. تو معاف کیجئے بھئی، نہیں معلوم مسلمانوں کو کہ کب پیدا ہوئے، اس لیے کہ مسلمان تھے ہی نہیں تو کیا بتائیں. لیکن کم از کم جب وفات ہوئی تو 1.5 لاکھ مسلمان تو تھے نا. تو بھائی 1.5 لاکھ میں کسی ایک کو یاد نہیں کہ کس دن وفات ہوئی ہے پیغمبر کی. اب یہاں تو مسئلہ آ جائے گا. تو اب صرف یہ تلاش کر لیجئے، اور اسی جواب میں تشیع کی عظمت ہے، تاریخ شیعت کی عظمت ہے. جواب میں تاریخیں دونوں غائب کہاں ہو گئیں؟ تو مسلمانوں سے ولادت اور وفات پیغمبر کی تاریخیں اس لیے کھو گئیں کہ ولادت کی تاریخ صرف گھر والے بتا سکتے ہیں، اور وفات کی صحیح تاریخ بھی گھر والے صحیح بتا سکتے ہیں. ولادت کی تاریخ مسلمانوں سے اس لیے کھو گئی کہ جس کو ولادت کی صحیح تاریخ معلوم تھی اس کا نام ابو طالب ہے. اس سے ایمان سے انکار کر کے ولادت کی تاریخ کھو دی، اور وفات کی تاریخ ابو طالب کے بیٹے علی کو معلوم تھی، اس کی خلافت سے انکار کر کے وفات کی تاریخ کھو دی. اگر ابو طالب کے ایمان کو مان لے مسلمان تو ولادت کی تاریخ مل جائے، اور اگر حق علی کو مان لیں تو وفات کی صحیح تاریخ مسلمانوں کو مل جائے. اس لیے کہ انہی دو کو صحیح تاریخیں معلوم ہیں. اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوا آمنہ کی گود میں آیا تو ابو طالب کو معلوم ہے مہینہ کون سا، سال کون سا، دن کون سا. اور ایک جملے میں ابو طالب صدیاں بتا کر جا رہے ہیں. توجہ کیجئے گا. فاطمہ بنت اسد دوڑتی ہوئی آئیں، چہرہ خوشی سے سرخ تھا. آتے ہی کہا میرے والی، میرے وارث، میرے سرتاج
اللہ نے آمنہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا. ابو طالب نے بے اختیار کہا فاطمہ بنت اسد تمہاری پیشانی کی چمک یہ بتا رہی ہے کہ آج سے پورے 30 برس کے بعد اللہ تم کو بھی ایک ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. جملہ ایک ہے تاریخ اسلام میں بغیر کسی اختلاف کے ہر مورخ نے لکھا کہ علی 13 رجب 30 عام الفیل بروز جمعہ ماہ رجب میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. نہ دن میں اختلاف، نہ مہینے میں اختلاف، نہ سال میں اختلاف، نہ سن میں اختلاف. ابو طالب کہتے ہیں کہ آج سے پورے 30 برس کے بعد کیلنڈر کو چلاؤ، 30 عام الفیل سے الٹا کیلنڈر چلے، 13 رجب سے پیچھے جاؤ، جہاں 30 برس رک جائیں وہی مہینہ صحیح، وہی دن صحیح، وہی برس صحیح، نبی پیدا ہوئے. صلوات پڑھو. بہت سے مذہب، بہت سی قومیں، بہت سی مکتبہ فکر، لیکن قوم والوں سے پوچھا جائے، یہودیوں سے پوچھو موسیٰ کس دن پیدا ہوئے، دن کون سا تھا، سال کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا. یہودی کب مرے، تاریخ کیا تھی، سن کیا تھا. عیسیٰ کب پیدا ہوئے، کس تاریخ پر پیدا ہوئے، دن کون سا تھا، برس کون سا تھا. اب وفات کا تو مسئلہ ہی اور ہے. عیسیٰ کے لیے کوئی نہیں بتا سکتا. مسلمانوں سے پوچھئے کہ بھائی بہت پکار ہے نشان ماویہ، ارے کچھ پتا ہے کب پیدا ہوا تھا، تاریخ کیا تھی، مہینہ کیا تھا، سن کیا تھا. ارے جب پیدا ہوا تو اماں ہند جگر خارا بھی کافرہ تھی اور باپ ابو سفیان بھی کافر تھا. کافر گھرانے میں کافر بیٹا پیدا ہوا تو کون لکھتا. اے مومنوں کی تو کوئی لکھ نہیں رہا تھا تو کافروں کی کون لکھتا. اچھا جانے دیجئے، بڑا بادشاہ تھا شام کا، بڑا دولت مند تھا، بڑی سرپرستی کی مسلمانوں کی ماویہ نے. مرا کب، اور اگر ہم نے کبھی یاد دلا دیا کنڈے کر کے تو جل جل کے خاک ہو جائے. کنڈے ہو رہے ہیں، کنڈے ہو رہے ہیں. ارے بھائی کنڈے کر کے تمہیں یاد دلا رہے ہیں، ہم کنڈے کر رہے ہیں، تم کچھ اور کرو، تم کچھ اور کرو. تمہارے پاس کوئی اور طریقہ ہو تو کسی اور طریقے سے مناؤ، ہم کو منانے دو. ہم اس طریقے سے منا رہے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ہاں 22 رجب کو دشمن علی مرا ہے اور کنڈے صرف ہم نہیں کرتے، 72 فرقے کرتے ہیں. اس میں کون سی شرم کی بات ہے. تم جشن مناؤ اور ہم کو کہتے ہیں جاؤ. شام میں ایک خاتون سے پوچھا، ان کا بھائی میں بڑی بے قرار تھی، پورے شام کے چپے چپے میں گھومی، بڑا اشتیاق ہوا معاویہ کی قبر دیکھوں تو میں بنی امیہ کے قبرستان میں گئی. ایک موٹی سی عورت حبشن نکلی، کہا ہم تو یہ قبر نہیں دیکھنے دیتے. کہا ہم تو دیکھیں گے. کہا اچھا اگر دیکھو تو تصویر نہیں کھینچنے دیں گے. اب میں بڑی حیران کہ بھئی تصویر کو نہیں کیسے دیں گے. جب قبر پہ پہنچے تو دیکھا دو کالے کالے کتے، ایک کتا ادھر بیٹھا ہے، ایک کتا ادھر بیٹھا ہے. آج تک نام کے معنی پتا چل رہے ہیں. عجیب بات ہے، یہ تاریخ تشیع بھی بڑی عجیب ہے جناب، کہ یہ تاریخ تشیع خود نہ کچھ کہتی ہے نہ کچھ لکھتی ہے.
اس لیے کہ تاریخ تشیع کسی کو برا بھلا نہیں کہتی، لیکن حیرانی یہ ہو جاتی ہے کہ خواجہ حسن نظامی اہل سنت والجماعت تھے، کتاب لکھی تماچائے برخسار یزید، مقدمے میں لکھا کہ میں حنفی سنی ہوں مگر معاویہ پہ لعنت کرتا ہوں۔ خدا خیریت سے ان لوگوں کو رکھے جن کے ہاتھ فیل نہ ہونے والے وہ شیعوں میں، خدا انہیں سلامت رکھے۔ ہاں وہ معاویہ ہی پہ ڈر جاتے ہیں۔ 10 روز گزر گئے، ہم نے کسی کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، یہ آج 10واں روز ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ نام آ گیا، میں گھبرایا ہوا ہوں، لیکن میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ خواجہ حسن نظامی راشد الخیری، بھائی یہ تو ابھی مرے ہیں نا 50 برس کے اندر دہلی سے، اور پورا نظام الدین اولیاء کا مزار ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا۔ اب خواجہ حسن نظامی ثانی ہیں، اب ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی معاویہ کو نہیں مانتا۔ یہ تو 50-60 برس کی بات ہے، ذرا سا پیچھے جائیں، میر تقی اپنی زبان حیات میں لکھتے ہیں کہ ہمارے تصوف کی دنیا میں، تصوف کے مذہب میں، تصوف کے فرقے میں یہ عالم تھا کہ ہمارے والد سید متقی جن صوفی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت تھے، جب وہ آتے تھے تو میں بھی رات بھر جاگتا تھا کہ سنو کہ ان کے استاد میرے والد سے کیا کہتے ہیں۔ ایک رات، پہلی رات تھی جب وہ صوفی بزرگ اٹھے اور میرے والد وضو کرانے کے لیے پانی لے کر آگے بڑھے، میر تقی میر اپنی زبان حیات میں خود اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں، جب پانی وضو کا ہاتھ پر ڈالنے لگے تو بے اختیار صوفی نے کہا، سید متقی ہمارے تصوف میں ایک مردود خبیث کا نام لینا جرم ہے، یاد رکھنا کبھی زبان پر اس کا نام نہ لینا، تصوف کی زبان اس کا نام لینے سے نجس ہو جاتی ہے۔ میں بڑا حیران تھا، لیکن میرے باپ نے سر ہلا دیا تو میں سمجھ گیا سرکار کبھی نام نہیں لوں گا۔ تنہائی میں میں نے اپنے باپ سے پوچھا وہ خبیث کون ہے؟ معاویہ۔ یہ ادب ہے، یہ اردو ادب ہے، یہ تصوف بھی ہے، اردو ادب بھی ہے۔ تصوف سن لیا، ادب سن لیا، تاریخ سن لی۔ کمیونسٹ خاتون کون؟ عصمت چغتائی، نام سنا ہے نا؟ مشہور افسانہ نگار، ناول نگار عصمت چغتائی، عظیم بیگ چغتائی کی بہن۔ 55 کتابیں لاہور نے اسی مہینے میں چھاپی ہیں عصمت چغتائی کی۔ 55 کتابیں افسانوں اور ناولوں کے مجموعے چھپ کر لاہور سے آئے ہیں۔ جب مری تو کہا مجھ کو جلا دینا۔ کس قدر بیزار ہیں اسلام سے، دفن نہیں کرنا، مجھ کو جلا دینا۔ اور کسی بھی دیوبندی عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ یہ کافرہ ہے، اسلام کے خلاف بیان دے کے جا رہی ہے، بلکہ بڑی تعریفیں ادیبوں نے، جنگ اخبار نے عصمت کی زبان حیات چھاپی، ان کی زبان کی تعریف، ان کی فکر کی تعریف۔ تو ذرا سے عقیدہ بدل دے کوئی افسانہ نگار خاتون تو اس پر اعتراض علماء نہیں کرتے۔ ہم نے ذرا سے کہا علی ولی اللہ کافر ہو گئے، ذرا سے میں پتہ چلا دشمنی تشیع سے ہے، شیعت سے ہے، سر پٹک پٹک کر مرے جا رہے ہیں۔ عصمت چغتائی اشتراکیت پسند تھی، آخر عمر میں ایک کتاب لکھی، ایک قطرہ خون، ایک قطرہ خون، ناول لکھی کربلا پر۔
وہ بھی چھپی ہوئی کتاب لاہور میں کراچی کے بازار میں موجود ہے. جب یزید پر چیپٹر لکھا اسی کتاب میں تو لکھتی ہیں معاویہ جا رہا تھا شکار کھیلتا دمشق کے کسی جنگل میں، راستے میں خوبصورت مقام تالاب آیا، اس کے کنارے ایک حسین عورت نظر آئی. اپنے سپاہیوں سے کہا اس عورت کو اٹھا لے چلو، اغوا کر کے. یہ روز جنگ میں جسارت میں اغوا کی خبریں اسلامی ملک میں آتی ہیں، پتہ چلا کوئی بانی ہے. اٹھا لے چلو، اغوا کر لے چلو، بڑی خوبصورت لڑکی ہے. عصمت چغتائی لکھ رہی ہیں، یاد رکھیے گا افسانے اور ناول میں قلم میں لگام نہیں ہوتی. یہ تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے، جو میں ناول سے چیپٹر سنا رہا ہوں. اس لیے اب جو لفظ آئیں گے وہ عصمت چغتائی کی ذمہ داری اٹھا کر لائے. محل میں رکھا، قصر احمر بنوایا، زمرد اور یاقوت کا محل اس کے لیے بنایا گیا. بہترین کھانے، بہترین لباس آتے تھے، لیکن وہ اب جو اپنے محل کے بام پر بیٹھ کر ویرانے میں دیکھتی تو رو رو کر شعر کہتی، ہائے یہ محل نہیں اچھا لگتا، یہ قصر نہیں اچھا لگتا، مجھے اپنا محبوب یاد آتا ہے جس سے میں عشق لڑا رہی تھی، وہ مجھ سے چھوٹ گیا. مجھے تو وہ تالاب پسند ہے، وہ جنگل پسند ہے، وہ صحرا پسند ہے. ایک دن کھانا بھیجا، خان سچ کر آئے، زیورات بھیجے تو سب الٹ دیا اور کہا یہ خبیث گنجا بڈھا بڑے پیٹ والا مجھ کو اچھا نہیں لگتا. ایک ایک لفظ عصمت چغتائی کا ہے، یہ بڑے پیٹ کا خبیث بڈھا، یہ گنجا بڈھا مجھ کو نہیں پسند. مجھے اپنا محبوب یاد آتا ہے جو 20 برس کا جوان تھا، جس کا چوڑا سینہ تھا، بھرے بھرے بازو تھے. یہی زمانہ تھا کہ پیٹ میں یزید آ چکا تھا، نہیں معلوم یہاں آ کے پیٹ میں آیا کہ لے کے آئی کے نہیں پتا. تاریخ سے پوچھو کیا چکر ہے. پیچھے سے آ گئے تو مجھے خبیث کہا، مجھے بڑے پیٹ کا بڈھا کہا، مجھے مستنڈا کہا، مجھے گنجا کہا. لے جاؤ اسے پھینکا، لے جا کر جنگل میں وہیں پھینک آئی. اس کو لے جا کر فوج ڈال آئی اسی صحرا میں. اب جو پہنچی تو اس کے غم میں اس کا محبوب شرابیں پی پی کر اتنا موٹا بھدا ہو گیا تھا کہ وہ اس سے بھی بیزار ہو گئی اور کہا اب تو مجھے نہیں اچھا لگتا، اب تو بس میں مر جاؤں تو اچھا. ایک بیٹے کو پیدا کر کے تیسرے دن میسون عیسائی فرقے کی عورت میسون مر گئی جو عیسائی مذہب پر تھی. بیٹے کے گلے میں صلیب کا نکلس پلا گئی، زنجیر صلیب پہنا دی اور کہا دائی سے بیٹا بڑا ہو تو کہنا اسی مذہب پر ماں تھی اور اسی مذہب پر رہنا، کبھی باپ کی طرف نہ جانا نہ ادھر کا رخ کرنا. یزید پیدا ہو گیا، ماں نے نام یزید رکھا اور اسی جنگل میں بھیڑیے شیر ریچھوں میں پل کر جوان ہوا. جانوروں میں پلنے والا لڑکا بندروں سے نہ کھیلے گا تو پھر اور کیا ہوگا. بندر پالے تھے دربار میں، بندر نقلیں کرتے تھے، بندروں کی فوج ساتھ چلتی تھی، جانوروں میں رہا تھا، جانوروں سے مانوس تھا. باپ کو پتا چلا بیٹا ہوا ہے، کا بارش ہو گیا، تخت و تاج کا وارث آ گیا، کوئی اور اولاد نہیں تھی. فوج بھیج کر بیٹے کو منگوا لیا. بیٹا تو اونجٹ تھا، جنگلی تھا، جانوروں میں پلا تھا. محل میں آیا، پتا چلا یہ سب آپ کا ہے، یہ محل آپ کا، یہ لشکر آپ کا، یہ فوجیں آپ کی. کافی دن گزر گئے، کہنے لگا اگر میرا ہے تو مجھ کو کیوں نہیں ملتا. کبھی تھوڑی ملے گا، جب آپ کے باپ مریں گے تب آپ کو ملے گا. روز شکار کھیلنے جاتا، اس کو کیا پتا تھا
کہ معاشرت کیا ہے، مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے، وہ ذرا سے کہتا تھا کب مرے گا یہ بڈھا کب مرے گا، یہ تخت مجھے کب ملے گا، یہ تاج مجھے کب ملے گا، یہ لشکر میرے زیر نبی کب آئے گا۔ لوگ شرما جاتے، ہنسنے لگتے، کیا جواب دیں۔ آخر میں جب یزید کا یہ سارا حال معاویہ کو معلوم ہوا تو عمر یاس کو بلایا، ابو موسیٰ اشعری کو بلایا، شرجیل کو بلایا اور بلا کر کہا بھائی کچھ انتظام کرو، سلو نامہ تو حسن کے نام لکھ دیا گیا کہ اب حسن کے بعد اسلام کے خلیفہ حسین ہوں گے، لیکن میں اس دستور کو توڑ کر یزید کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ عمر یاس نے کہا اگر مصر کی گورنری دے دو تو میں ترکیب بتاؤں۔ کبھائی تو بڑی قیمت مانگی، کہا تو پھر ترکیب نہیں بتاؤں گا، کہا اچھا گورنری لے لینا، بتاؤ۔ کہا سارے شہروں میں جاؤ، یزید کی ولی عہدی کا اعلان کرتے جاؤ، اعلان کرتے، اور سب سے پہلے مدینے میں پہنچ کر مسجد نبوی میں رسول کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کر دو کہ میرے بعد اسلام کا خلیفہ یزید ہے۔ آئے منبر پہ بیٹھے، اعلان کیا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کا بکس کھولا، رسول کی جوتیاں نکالی اور نکال کر پھینک کر معاویہ کو منبر پر مار کر کہا ارے رسول کی سیرت بدل رہا ہے، ابھی تو جوتی بھی میلی نہیں ہوئی۔ مروان کی طرف دیکھا کہ یہاں تو دال نہ گلے گی، کہ میں گلا دوں؟ وظیفہ دو گے میں دال گلا دوں؟ ارے کیا مشکل ہے، بس بلا لو دعوت میں کام ہو جائے گا۔ دعوت ہو گئی، کام ہو گیا۔ تاریخ تشیع سب جانتی ہے، سب پتا ہے۔ یزید انتظار کر رہا ہے کب مرے گا۔ خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں پہلے ہی چیپٹر میں اپنی کتاب کے کہ جب اس کا دم اکھڑنے لگا اور یہ لیٹا ہوا تھا بستر مرگ پر، یزید شکار کو گیا ہوا تھا، جب واپس آیا پتا چلا تو کہا مرا نہیں ابھی؟ کہا نہیں مرنے والے ہیں، مرنے والے ہیں، دم نکلنے والا ہے۔ پہنچا، اتنی جلدی تھی کہ آدھی رات تھی، چاہا کہ سناٹے میں آگے بڑھ کر گلا گھونٹ دے۔ خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں لیکن جاگ رہا تھا، ہوش میں تھا معاویہ۔ جب کئی بار یزید بڑھا تو خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں معاویہ کو دیوار پر ایک سایہ نظر آیا تو بے اختیار کا ہائے یزید میں سمجھ رہا ہوں کہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے، میں نے تیرے لیے اپنی آخرت خراب کر لی، پھر بھی تو میرا نہ ہوا۔ اسی جملے میں ساری تاریخ ہے اسلام کی۔ میں نے اپنی آخرت خراب کر لی لیکن تو میرا نہ ہوا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، سنا نا آپ نے؟ اب دوسری بھی ایک سن لیجئے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ مصرع سنا ہے نا؟ اب اس کا صحیح مصداق سنا دوں آپ کو تاکہ مصرع سمجھ میں آ جائے۔ واقعہ کربلا ہو چکا 3 برس 3.5 برس یزید زندہ رہا۔ شہزادی نے کہہ دیا تھا یزید یہ حکومت نہیں ہے، یہ مہلت ہے، اللہ نے تجھے حکومت نہیں دی بلکہ مہلت دی ہے۔ مہلت ختم ہوئی، 3 برس کے عرصے میں 3 بڑے گناہ کیے، کعبے کو جلایا، مسجد نبوی کو ڈھایا، گھوڑے بنوائے مسجد نبوی میں، مدینے کے مسلمانوں کا قتل عام کیا، مکے میں خون بہایا، حسین کا قتل کیا، نہ اللہ کو چھوڑا، نہ نبی کو، نہ نبی کے نواسے کو۔ یہ ہے یزید کا کل کردار، اور اس پہ آج بھی اسلام کے کچھ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے کو دل چاہتا ہے، اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کو تو کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ابن معاویہ تو ہو گیا، صاف یزید کیوں نہیں کہتے؟ سوال یہ ہے کہ سارے مسلمان اعلان کریں اب ہم اپنے اپنے بیٹے کے نام یزید رکھیں گے، شرم کیوں آتی ہے؟
یزید کہتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ اور پھر سیدھی سی بات یہ ہے، یہ اعلان کرتے شرم کیوں آتی ہے ہم سب یزیدی ہیں، یہ کہنے میں شرم کیوں آتی؟ یہ پیچھے پیچھے سے تعریفیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر سے بغل سے گھوسا مار دیا، ادھر سے بغل میں گھوسا مار، سامنے آ کے بات کرو کہ ہم سب یزیدی ہیں، اب اپنے اپنے بیٹوں کے نام یزید رکھیں گے، اعلان کر دینے میں کیا ہے؟ جب بڑا اچھا تھا یزید، بہت عمدہ تھا، ہم اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کریں گے، خلیفہ تھا، بڑا خلیفہ تھا، سب کچھ صحیح ہے، سب صحیح ہے، یوم مناؤ، دے مناؤ، قبر ڈھونڈو، مقبرہ بناؤ، چادریں چڑھاؤ، عرس کرواؤ، قوالیاں کرواؤ، کس نے منع کیا؟ کون روک رہا ہے؟ بیٹے کی بھی کرو، ابا کی بھی کرو، کوئی نہیں منع کرے گا، کوئی نہیں روک رہا ہے، کوئی نہیں منع کر رہا ہے۔ ابن حسن جاچوی صاحب کھارادر کے بڑے امام باڑے میں مجلس پڑھنے تھے، پرچہ آ گیا کہ آپ کی رائے کیا ہے یزید کے ابا کے بارے میں، معاویہ کے بارے میں؟ کہنے لگے کیا بتاؤں، یہ یزید کے بھی ابا تھے، ابن حسن جاچوی وہ یزید کے بھی ابا تھے، نہ یہ کم نہ وہ زیادہ، نہ یہ، اس کی آنکھوں میں سانپ بن جاتا، کہتا ہٹاؤ پانی، سرائی کے پانی میں سانپ نظر آتا، کہتا یہ سانپ ہٹاؤ، یہ سانپ میرے سامنے سے ہٹاؤ، اور یہاں تک کہ پیٹ پھولنے لگا، پیٹ بڑھنے لگا، حکیم بلائے گئے، حکیموں نے کہا بھائی کوئی بیماری نہیں ہے ان کو، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری کا پتہ نہیں چلا، بس یہ کہ ہائے پیاس، پانی نہیں پیتا پھر بھی پیٹ بڑھتا جاتا ہے۔ حکیموں کو سمجھ میں نہ آیا کہ پریشانی ہے، انتشار ہے، ان کو لے جاؤ، دل بہلاؤ، صحرا میں لے جاؤ، فوج لے کر جائے، سرسبز و شاداب علاقے میں جائے، فوج لے کر چلی، دل بہلانے خلیفہ کا، راستے میں ترکش ہاتھ میں تھا، کمان میں تیر جوڑا، ترکش سے تیر نکالا، ایک ہرن نظر آیا، یزید نے اپنے گھوڑے کو ہرن کے پیچھے ڈال دیا، ہرن بھاگتا چلا، یزید بھی اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑاتا چلا، یہاں تک کہ لشکر بھی نگاہوں سے چھپ گیا، صحرا بھی دور نکل گیا، اب جو چاہا کہ گھوڑے کو کاوا دے کر پلٹے تو پیاس لگی، زبان باہر نکل آئی، سامنے دیکھا ایک شخص مشک پانی کی بھرے جاتا ہے، آواز تھی کہ تھوڑا پانی پلا دے، وہ شخص قریب آیا، مشک کا دہانہ کھولا اور پانی دکھا کر زمین پر انڈیلا، پی لے، لیکن پانی کی طرف بڑھتا، دھار پیچھے ہٹتی جاتی تو کہتا پانی مجھ کو نہیں ملتا، تو شخص نے کہا یہی پانی بند کیا تھا نا حسین پر، یہی پانی حسین پر تو نے بند کیا تھا، نگاہوں سے وہ شخص غائب ہو گیا، اب چاہا کہ واپس چلے، ایک لوہے کی دیوار سامنے آ گئی، پھر گھوڑے کو موڑا، پھر دیوار ایک لوہے کی سامنے آ گئی، تیسری سمت گھوڑا بڑھایا، پھر لوہے کی دیوار سامنے آ گئی، چوتھی سمت واپس چلا، ایک لوہے کی دیوار سامنے آ گئی، ایک بات، ایک زبردست چیخ بلند ہوئی، ایک دھماکہ ہوا، ایک شعلہ سا لپکا، اور سوا آگ کے اور رات کے کچھ نہ تھا، گھوڑا بج گیا، یزید کی ایک ٹانگ رکاب میں پھنسی رہ گئی، یزید نہ رہا، جل کر خاک ہو گیا، امام محمد باقر صلوات اللہ سلام علیہ نے بتایا کہ یزید کا یہ انجام ہوا، وہ جو ہرن تھا وہ ہرن نہیں تھا، ملک تھا، اور وہ جو مشک لے آ رہا تھا وہ بھی ملک تھا، قدرت نے خود یزید سے انتقام حسین کے خون کا لیا، یہ یزید کا انجام ہوا۔ اب یاد رکھو تاریخ میں جب بھی جس صدی میں بھی یزید مرتا ہے ایک دھماکہ ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے اور ٹانگ رہ جاتی ہے۔ فضا میں دھماکہ ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے، سب
کچھ جل کر خاک ہو جاتا ہے، یہ ٹانگ کیوں اللہ بچا لیتا ہے؟ یہ ٹانگ کیوں بچ جاتی ہے؟ گھوڑا واپس آیا، لشکر کو ایک ٹانگ ملی، وہی ٹانگ لے کر لشکر روتا پیٹتا ہوا آیا، اسی ٹانگ کا جنازہ اٹھا۔ بھائی اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا، ویڈیو نہیں تھا، تو اگر اس زمانے کے یزید کی ٹانگ کا جنازہ نہیں دیکھا تو اب تو سب نے دیکھ لیا، اخباروں نے لکھ دیا کہ ٹانگ کا بھی جنازہ نکلتا ہے، ٹانگ کا بھی جنازہ اٹھتا ہے۔ جنازہ اٹھا اور دفن کر دیا۔ وہ دن اور آج کا دن جو لوگ شام جاتے ہیں پوچھتے ہیں یزید کی قبر کہاں ہے، جہاں شیشے کی بتی ہے، جہاں بتی روشن ہے، 24 گھنٹے آگ جلتی رہتی ہے، شام کی تاریخ کہتی ہے اسی بھٹی کے نیچے یزید کے ٹانگ کی قبر ہے۔ جب ٹانگ اس طرح جل رہی ہے تو وہ خود کس طرح جل رہا ہوگا؟ مر گیا، قیامت ہو گئی، بنی امیہ کا تخت و تاج بے رونق ہو گئے۔ وہ جاہ و حسن جس کا آغاز خلیفہ شویم نے کیا تھا اور دوسری خلافت کے دور میں شام کا گورنر معاویہ کو بنایا گیا تھا، اور اس طرح اینٹ اینٹ کر علی سے لڑا صفین، خلافت کا دعوے دار تھا، لیکن ہائری حسرت کہ اسلام کے 73 فرقوں میں کوئی بھی معاویہ کو 5واں خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلامیوں نے خلافت کو علی پر ختم کر دیا کہ بس 4 خلیفہ ہمارے گزرے، اب ہم 5واں کسی کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اگر معاویہ کو 5واں مان لیتے مسلمان تو 6ٹھا یزید کو ماننا پڑتا، اور اگر یزید کو 6ٹھا مان لیتے تو پھر 4 کا انجام کیا ہوتا؟ مسلمان شرما گئے، اب بس 4تھے پر خلافت کو ختم کر دو، اور وہیں خلافت رک گئی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کی بنائی ہوئی خلافت رکتی نہیں، خلیفہ زندہ، خلافت جاری۔ 4تھے پہ نہیں رکی، 12واں حیات ہے، خلافت جاری ہے، خلیفہ الہی اسی زمین پر ہے اور وہ حجت خدا ہے۔ بڑا ماتم ہوا، مروان 90 برس کا تھا، فوراً بھاگ کر دربار میں پہنچا۔ یزید کے 14 بیٹے تھے، 14 بیٹے۔ جب میں تعداد بتایا کروں تو اس میں کوئی راز ہوتا ہے، گنتی جب میں بتاؤں تو یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو اطلاع دی جائے، کوئی راز ہے۔ 14 بیٹے یزید کے حیات تھے جب یزید مرا، نہیں پہنچے۔ 14 بیٹے، مملکت اسلامی کا سب سے بڑا بادشاہ جس کے تحت پوری اسلامی ریاست مصر و سندھ سے لے کر یونان و ترکی تک تھی، قسطنطنیہ کا فاتح، یہ جبروت، یہ عالم شوکت، یہ شان، 14 بیٹے۔ ہائے مگر نسل یزید نہ رہی، 14 تھے، جس سے ٹکرایا اس کا ایک بچا تو 10 کروڑ ہے۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا، اللہ نے حسین کا ایک بچایا تو پورے روئے زمین پر آج 10 کروڑ سیاہ ہیں، جس کے 14 بیٹے تھے اس کے 4 بھی نسل میں نہ رہے۔ اب بتاؤ کوثر کون ہے اور ابتر کون ہے؟ کوثر کون ہے اور ابتر کون ہے؟ اور جو ام خالد ہے اس کی بیوی یزید کی، وہ آئی بھاگ کر اور اس نے چاہا کہ اپنے بیٹے خالد کو بادشاہ بنا، لیکن چونکہ 17 برس کا جو بیٹا ہے جس کا نام یزید نے معاویہ رکھا ہے اپنے باپ کے نام پر، معاویہ بن یزید، تو اب اس کو خلافت کے لیے بلایا گیا۔
دربار سجایا گیا. دربار سجانا بنی امیہ کی پرانی عادت. آج تو جشن ہے، یزید کا وارث آئے گا، سر پہ تاج رکھے گا، تخت پر بیٹھے گا. دربار سجا ہوا، وزارت کے فرائض مروان انجام دے رہا ہے. بیٹا آیا، بڑا پڑھا لکھا تھا، بڑا قابل تھا، حدیث و قرآن کے علوم سے واقف. استاد بڑا زبردست تھا جو پڑھاتا تھا یزید کے بیٹے کو. آیا تخت کے پاس، سب نے کہا سرکار آپ کے باپ دادا کا تخت ہے، یہ تاج ہے، آج سے آپ وارث ہوئے. گھر کو آگ لگ گئی. گھر کے چراغ سے بیٹا رکا تخت کے قریب، کہا بعد میں پہلے میری بات سنو، اور ایک بار کا سنو. جب تک میرا پردادا زندہ رہا رسول اسلام سے لڑتا رہا، بدر میں لڑا، احد میں لڑا. ہمارے نبی کا دشمن تھا ہمارا پردادا ابو سفیان، اور میرا دادا معاویہ جب تک زندہ رہا مولا کائنات علی سے لڑتا رہا، اور میرا باپ حسین سے لڑ گیا. اور جو ان سے لڑے وہ تو جنتی ہیں، وہ تو جنت کے مالک ہیں. جو کچھ میرے پردادا نے کیا وہ جہنم میں بھگت رہا ہے. میرے دادا معاویہ نے جو کیا اس کو اس کی سزا جہنم میں ملے گی. میرا باپ بھی جہنم میں گیا. اب تم کیا چاہتے ہو؟ یہ تخت جس کے پائے خون حسین میں ڈوبے ہیں میں اس کا قدم رکھوں؟ نو، یہ تمہارا تخت، یہ تاج میں ٹھکراتا ہوں. جس تخت کو تاج کو یزید کے بیٹوں نے ٹھکرا دیا، تاریخ کہتی ہے حسین حکومت لینے آئے تھے. جس تخت تاج کو یزید کا بیٹا ٹھکرائے وہ فاتح خیبر کا بیٹا لینے کیا آئے گا. وہ دیکھو، خود سنو، تاریخ کو چھوڑو، بیٹا کیا کہتا ہے دادا کے بارے میں. آج پتا چلا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کبھی کبھی گھر کا چراغ بتاتا ہے کہ میرا دادا کیسا، میرا پردادا کیسا. آپ نے دیکھا کس طرح پھرا کر رہ گئی یزیدیت. کتنے دن عمر ہوئی ہے یزیدیت کی. یزیدیت کا یہ انجام مسلمانوں کو معلوم ہے، پھر بھی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ پائیدار نہیں، اس کو ثبات نہیں، اس میں ثواب نہیں، اس میں عذاب ہی عذاب ہے، اس میں بدنامی ہے، اس میں رسوائی ہے، اسلام کی رسوائی ہے. نہ یزید کا باپ اچھا تھا، نہ دادا اچھا تھا، نہ پردادا اچھا تھا، نہ سگڑ دادا اچھا تھا. کیا شجرہ سننے کا شوق ہے مسلمانوں کو؟ تو لو شجرہ سن لو. یزید کا باپ معاویہ، معاویہ کا باپ ابو سفیان، ابو سفیان کا باپ حرب، حرب کا باپ امیہ، امیہ 12 برس کا یہودی لڑکا تھا. عطاس کے میلے میں جب عبد الشمس جناب ہاشم کے بھائی گئے تو اس کو غلامی میں خرید کر لائے. عبد الشمس لا غلط تھے، جب مرے تو یہ مال لے کر بیٹا بن گیا. عرب میں جاہلیت کا دستور تھا کہ اگر کوئی نابلد مر جائے تو غلام بیٹا بن جاتا تھا. اب سمجھے بنی ہاشم سے بنی امیہ کی کوئی رشتے داری نہیں. یہ ابراہیم کی نسل میں ہے، یہ یہودی کی نسل میں ہے، یہ یہودی ہیں، یہ شجرے میں یہودی ہیں. اب بتاؤ یہودیوں کو کون مان رہا ہے؟ یہودیوں کی تاسی کون کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں چھوڑ دو معاویہ کا نام لینا. اور میں نے یہ تو امام باڑہ ہے نا، یہ تو امام باڑہ ہے نا، یہ تو حد کے اندر مجلس ہو رہی، سڑک پہ تو نہیں ہو رہی ہے نا، بازار میں تو نہیں. ہم اپنی چار دیواری میں کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں، سمجھے نا آپ بیٹھے نہیں. سنیے، ہائی کورٹ، پنجاب ہائی کورٹ، سمجھا، ججز بیٹھے تھے، وکلا بیٹھے تھے، اور میرا لیکچر ہو رہا تھا.
اور اس میں میں نے جاوید اقبال سرسپرو قائد اعظم کی زبان میں سمجھایا ہے، اور پہلا جملہ یہی کہا تھا کہ یہ جو پڑھے لکھے ججز اور وکلا میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ عدالت میں قانون کی زبان میں یہ لکھ لیں اپنی عدالت پنجاب ہائی کورٹ میں، اور پھر فیصلہ کریں کہ شیعہ سنی جھگڑا نہ مجلسوں سے ہوتا ہے، نہ جلوس سے ہوتا ہے، نہ ماتم سے ہوتا ہے، جب بھی جھگڑا شیعہ سنی ہوتا ہے جنگ اخبار کرواتا ہے۔ تمہاری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے؟ پڑھے لکھوں کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایک طرف روز صبح اٹھے ناشتے میں سپہ صحابہ کی خبر لگی ہے، کیا رشتے داری ہے جنگ اخبار کی سپہ صحابہ سے، اور اس کو یہ اطمینان ہے شیعہ تو روز پڑھتے ہی ہیں میرا اخبار، اس لیے کہ ان کا تو ناشتہ ہی نہیں ہوتا اگر جنگ نہ پڑھیں، اس کو یہ اطمینان ہے، اور شیعوں کو پڑھوانے کے لیے روز معاویہ کی خبر جنگ لگاتا ہے، اور اس لیے لگاتا ہے محرم کے قریب شدت سے خبریں لگنے لگتی ہیں، معاویہ فورس، معاویہ فورس، یوم معاویہ، تاکہ جل جل کر بھن بھن کر شیعہ اتنے زیادہ اعصاب کمزور ہو جائیں کہ جب امام باغوں میں جائیں تو اپنے ذاکروں سے لڑنے لگے، ارے صبر رہنا پڑے گا، ارے معاویہ کا نام نہ لے گا، ارے نہ کیجیے گا، جھگڑا ہو جائے گا، اور آپس میں ہی جھگڑا ہونے لگے، قوم حصوں میں بٹ جائے۔ ذرا مکاری کو دیکھو جنگ اخبار کی، تصویریں ذہن کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ہم نے ہر صدی میں معاویہ کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور کو لے جاؤ، ہم کچھ نہیں کہتے، ہم معاف کر دیا کرتے ہیں، ہم کوئی بات نمبر سے نہیں کرتے، 10 روز گزر گئے ہم نے کسی کی کوئی بات نہیں، ہم نے اشارے بھی نہیں کیے، بعض ذاکر کرتے ہوں گے اشارے، ہم نے اشارے بھی نہیں کیے، ہم اس طرف گئے نہیں، اس طرف دیکھا ہی نہیں، لیکن اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یزید اور معاویہ کی طرف بھی نہ دیکھیں، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا، اب اتنا اتحاد تھوڑی ہوگا کہ آپ کے اخبارات ابو طالب کو کافر لکھ دیں اور ہم معاویہ کو حضرت امیر معاویہ کہا کریں، ہم حضرت امیر معاویہ نہیں کہتے، بلکہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ عرب کا دستور تھا جب بچہ پیدا ہوتا تھا کہ باہر نکلتے جس چیز پر پہلے نظر پڑ جاتی وہی نام بچے کا رکھ دیا کرتے تھے، پتھر پہ نام پڑا بچے کا نام پتھر رکھ دیا، کسی پیڑ پہ نظر پڑ گئی بچے کا نام پیڑ پہ رکھ دیا، بلی دیکھ لی بچے کا نام ہریرہ رکھ دیا، لومڑی دیکھ لی حسین بن امیر نام رکھ دیا، بیڑیا دیکھ لیا بندر دیکھا بچے کا نام فہد رکھ دیا، یہ دستور کا عرب کا، یہ عرب کا دستور تھا۔ جب معاویہ ہندا کے یہاں پیدا ہوا تو ابو سفیان باہر نکلا، ایک کتیا جا رہی تھی، اس کے ساتھ 10-15 پلے تھے، عربی میں پلے والی کتیا کو معاویہ کہتے ہیں۔ پلے والی، اب سمجھ میں آیا، پلے والی کتیا، اب سمجھ میں آ گیا۔ ابن معاویہ کے نام پہ نام رکھے جا رہے ہیں۔ ارے ایک تقریر کر رہا ہوں، خدا کی قسم پورا اشرا پڑھ سکتا تھا، لیکن کیوں وقت ضائع کریں؟ تاریخ شیعت سنائی ہے اور تاریخ شیعت ہی پڑھ رہا ہو، تاریخ شیعت پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے شیعوں کا قتل عام کرے حجاج، حشام کرے، عبد الملک بن مروان کرے، لیکن جب دور آ جائے امام صادق صداق اللہ سلام علیہ
ختم ہو گیا تقیہ کا دور، ہو چکا۔ اب امام باہر آیا، 22 رجب کو ایک ایک مومن کے گھر پہ گئے، کا خوشی کا دن ہے، آج کنڈوں کو بھر دو میٹھی پوڑیوں سے، دشمن علی مر گیا۔ تو جب حکم دے دیا امام نے، اور عجیب بات یہ خوب مرادیں آتی، ہماری آتی نہ ہیں، ان کی نوکریاں خوب لگتی ہیں، خوب کنڈے ہوتے ہیں، خوب کنڈے کھائے جاتے ہیں پورے ہندوستان میں، پورے پاکستان میں، پتہ ہے نا آپ کو۔ تو جب امام نے حکم دے دیا، اور ڈرنے، اس میں خوف کی کیا بات ہے؟ خوف کی کیا بات ہے؟ کوئی تاریخ میں مثال نہ ہو تو اب تو آزادی کا دور ہے، اس میں کیا ڈرنا؟ اگر وہ اپنے اخباروں میں ابو طالب کو معاذ اللہ کچھ کہہ سکتے ہیں تو کیا ہم کیا کمزور ہیں؟ کیا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، یا منہ میں زبان نہیں رکھتے، یا ہم کچھ چھاپ نہیں سکتے، یا ہم کچھ اعلان نہیں کر سکتے؟ یہ تم نہیں بتا رہے۔ اورنگزیب کا وزیر اعظم نعمت خان عالی، تو اس کا دن نیاز اورنگزیب کو بلایا، نعمت خان عالی، کبھی کیسی نیاز ہے؟ کہ نیاز ہے آج حضرت علی کی، کا تو کیا خصوصیت ہے؟ کا نیاز ہوتی ہے تو مولا اپنا ہاتھ نیاز پہ رکھ دیتے، پنجہ بن جاتا ہے، پنجہ بن جاتا۔ غور سے جا کے اورنگزیب نے دیکھا تو تمام کھیر کے کنڈوں میں پنجے بنے ہوئے تھے۔ سب نے دیکھا کہ بھائی یہ تو اورنگزیب متاثر ہو جائے گا، نعمت خان عالی کیا چاہتا ہے؟ تو اپنے خلیفہ کی بھی نیاز کریں گے، اور اسی طرح جشن کیا، کنڈے سجائے، اورنگزیب سے کہا آئیے گا دیکھیے گا پنجہ بن جائے گا۔ حالانکہ جس کا پنجے سے کوئی تعلق نہیں وہ بھی پنجہ بنانے کی سوچ رہے تھے تاریخ میں۔ نعمت خان عالی سمجھ گئے کہ بھئی کہاں انتظام ہے؟ کہ فلاں محل کے حصے میں۔ کہ اچھا، نعمت خان وزیر اعظم تھے، بھئی چابی تو ان کے پاس تھی ہی، انہوں نے ڈھونڈ کے کہ ایسی کٹیا جس کے بہت سے پلے ہوں، جہاں نیاز ہے ماں کٹیا میں پلوں پہ بٹھا دینا، دودھ پیتے پلے ہوں تاکہ ماں سے چمتے رہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، لائی گئی یہ کٹیا، اور وہ پلے اس کٹیا کے پاس چھوڑ دیے گئے۔ اب ظاہر ہے کیا منظر ہوگا پلوں کے دودھ پینے کا۔ اب یہاں تک کہ تالا لگ گیا، اورنگزیب چلے، وہ ذرا بھی چلے۔ اب جو داخل ہوئے، کیسی نظر، کیسی نیاز، کیسے کنڈے، کیسی کھیر۔ سب سے پہلے جو نظر پڑی تو کٹیا پر اور پلوں پر، جھسک کر اورنگزیب پیچھے ہٹا کہ یہ کیا؟ اب سارے علماء گھبرا گئے۔ سب سے پہلے نعمت خان آگے بڑھے اور کہا خلیفہ وقت خود تشریف لائے ہیں اور میں اہل و عیال کے آئے۔ تاریخ شیعہ پڑھو، اورنگزیب کی تاریخ پڑھو، نعمت خان عالی کی سواد حیات، ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ کہیں کہہ دیا آخری خلیفہ نے، عباسی خلیفہ نے نصیر الدین توسی سے، ہم یہ کتاب تمہاری بجلا میں پھینک دیں گے۔ ہاتھ سے چھین کر بجلا میں پھینک دی۔ جلال آ گیا نصیر الدین توسی کو، علم رمل جانتے تھے، گھر آ کے ذائچہ بنایا کہ اپنی موت مرے گا یا مارا جائے گا؟ ذائچے نے کہا مارا جائے گا۔ ذائچے سے پوچھا کون مارے گا؟ کہا ایک شخص قاتل۔ ذائچے نے بتایا پیدا ہوگا، کہاں پیدا، کہاں رہتا ہے؟ منگول میں۔ چلے ذائچہ بناتے ہوئے منگول کے صحرا میں پہنچ گئے۔ صحرا میں جب ذائچہ بنایا، پیر نے بتایا سامنے جھوپڑی میں جاؤ۔ نصیر الدین توسی جھوپڑی میں پہنچے، دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی، سناٹا۔ پوچھا کہا تو یہاں اکیلی؟ کہا نہیں میرا پوتا ہے۔ کہ کتنا بڑا ہے؟ کہ یہی 9-10 برس کا بچہ ہے۔ کہ تم کون ہو؟ کہ میں چنگیز خان کی بیوی ہوں۔ کہ پوتا کون ہے؟ کہ میرا پوتا ہلاکو خان ہے۔ کہاں ہے؟ کہ ابھی آتا ہوگا۔
نصیر الدین توسی بیٹھ گئے، دیکھا 9 برس کا لڑکا ایک شیر کو مار کے اپنے کاندھے پہ لادے شیر کی لاش چلا رہا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا خوب ہے قاتل، ذائچے نے خوب بتایا ہے، بڑا بہادر قاتل ہے، علم رمل جانتے ہیں، علم عادات جانتے ہیں، خوب باتیں کی، سمجھایا، علوم سکھائے، اور کہا سردار بنو سردار، کیا تم لٹیرے بنے ہوئے، آس پاس کے قبیلوں کو جیت لو اور سردار بنو اور اپنی بات بٹھاؤ۔ سارے قبیلوں کو ہلاکو خاں کے زیر نگی نصیر الدین توسی نے کر دیا اور کہا منگول کو فتح کر لو، آگے بڑھو، ترکی فتح کرو، ایران فتح کرو، آگے بڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ افغانستان سے ہوتا ہوا ہلاکو بغداد کی سرحد تک پہنچ گیا۔ جب بغداد کی سرحد آ گئی تو کہا سنو، کچھ پتا ہے کیوں تم پر اتنی محنت کی؟ کہا کیوں استاد؟ کا ایک کام لینا ہے، کام یہ ہے کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ کہا استاد تم بھی چلو گے؟ کہا میں یہاں ٹھہرا ہوں، جب تک کہ بغداد کی سڑکوں پر تیرے گھوڑے کے گھٹنے لہو میں نہ ڈوب جائیں میں تب تک نہیں آؤں گا۔ کہا ایسا ہی ہوگا۔ بغداد نے عباسیوں کے لشکروں کو تحریک کرتا ہوا امیہ کو مارا، عباسیوں کو مارا ہلاکو نے۔ اب بتاؤ اب تر تاریخ میں کیسے بنتے جاتے ہیں۔ ہلاکو نے تحریک کر دیا، اور جب کوئی کہتا استاد کو بلائے، کہتا جھک کو ابھی تو لہو یہیں تک ہے، لہو کا دریا گھوڑے کے گھٹنے تک آنے دو پھر بلانا۔ یہاں تک کہ بغداد کی سڑکیں لہو سے لبریز ہو گئیں۔ لاؤ استاد کو۔ خلیفہ وقت عباسی خلیفہ معتمد باللہ پکڑ کر بلایا گیا۔ کہا تھا نصیر الدین توسی جب تک میں نہ جاؤں قتل نہ کرنا۔ پہنچ گئے نصیر الدین توسی کا دجلہ میں، وہ کتاب جو میں نے آل محمد کے لیے لکھی تھی تو نے پھینک دی، اس کی آواز تجھے پسند آئی تھی، ابھی جب تیرے ٹکڑے کر کے لہو کے دریا میں پھینکا جائے گا تو وہ آواز میں سنوں گا۔ تو نے دیکھا کیسے بغداد تاراج ہوا، کیسے عباسیوں کا خاتمہ ہوا۔ اگر آل محمد کے دیوانوں سے کوئی ٹکرا جائے تو ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ نصیر الدین توسی نے قتل کروا دیا، ہلاکو تخت نشین ہوا۔ دادی بھی ساتھ آئی تھی، ہلاکو کی دادی بھی ساتھ آئی تھی۔ چند مہینوں کے بعد دادی مر گئی۔ اب وہ علماء جو بچے کھچے باقیات تھے عباسیوں کے، وہ اس فکر میں تھے نصیر الدین توسی کو قتل کروایا جائے تاکہ ہم سرکاری ملا بن سکیں، تاکہ ہم درباری ملا بن سکیں۔ یہی ایک ہر وقت پہلے میں بیٹھا رہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، مر گیا چنگیز۔ اب چنگیز کی بیوی بھی گئی، مر گئی۔ علماء آئے اور کہا ہلاکو خاں بڑا افسوس ہوا تمہاری دادی مر گئی۔ کہا ہے افسوس کی بات، کہا لیکن تمہیں پتا ہے کہ جب قبر میں مسلمان کوئی مر کر جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ مردے کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، اور جو سوال اور جواب ہوتا ہے وہ عربی میں ہوتا ہے، اور تمہاری دادی کو عربی نہیں آتی تھی تو اگر وہ جواب نہیں دے سکی تو جہنم میں جائیں گے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا جس کو عربی نہیں آتی اسلام میں قاعدہ یہ ہے کسی عربی داں کو بھیجا جاتا ہے قبر میں۔ کہا تو تم میں سے کوئی چلا جائے قبر میں دفن ہو جائے۔ کہ ہم لوگوں کو ایسی عربی کہاں آتی ہے، بہتر یہ ہے کہ خواجہ نصیر الدین توسی کو اپنی دادی کے ساتھ قبر میں بھجوا دیجئے۔ کہ یہ بہت اچھا بتایا تم نے، بلوایا۔ کہ استاد بڑی خدمت کی اور آپ نے بڑا ساتھ دیا، اب ایک آخری خدمت ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میری دادی مر گئی۔ کہ انا للہ، کہ انا للہ نہیں بلکہ ہماری دادی کو عربی نہیں آتی تھی، اب سوال جواب ممکن نکیر کریں گے، جواب کون دے گا؟ اس لیے آپ ساتھ میں جائیے اور میری دادی کے ساتھ دفن ہو جائیے۔ کہ میں چلا تو جاؤں،
مگر ہلاکو بات یہ ہے کہ ایک دن تجھ کو بھی تو مرنا ہے. کہاں پھر جب تو جائے گا تو تیرے ساتھ کون جائے گا؟ استاد تو تیرا میں ہوں. تو پھر کیا کروں؟ کہ جنہوں نے میرے بارے میں کہا تھا ان سب کو دادی کے ساتھ دے، میں تیرے ساتھ چلوں گا. زندہ کروا دیا، دادی کے ساتھ زندہ گڑوا دیا. بس جناب گفتگو تمام ہوئی، مزاح المومنین اس منزل پر پہنچا. وعدہ کیا تھا کہ ایک تقریر ایسی بھی ہو جائے گی، تو چلیے آخری تقریر ہو گئی. اب موضوعات تاریخ شیعت کے بہت سے. یہ رہ گیا کہ امریکہ میں شیعت کیسے پھیلی، جاپان میں شیعت کیسے پھیلی، ملائیشیا انڈونیشیا میں اور عرب ممالک میں، مصر سے لے کر ترکی تک ایک ایک ملک کا حال سناتا، صدی کی بات بتاتا. لیکن اب یہ موضوع بالکل الگ ہے. عقائد شیعہ رہ گئے کہ ہمارے کیا کیا عقائد ہیں اور وہ زمانے پر کیسے چھا گئے. یہ گفتگو بھی رہ گئی، پھر کبھی ہوگی. اور ایک اور موضوع ہے کہ واقعہ کربلا کیسے آگے بڑھتا چلا گیا. تشیع نے واقعہ کربلا کی کیا خدمت کی اور کربلا نے تشیع کا کیا ساتھ دیا. بس ساری زندگی اسی میں ہے کہ غم میں جی گئے، آنسوؤں میں جی گئے. اسی غم نے ہم کو جلا دیا. یہ غم جب تک ہے ہم زندہ ہیں، اور یہ غم عطیہ ہے حسین کی بہن زینب کا. کل یہی کہہ رہا تھا کہ اماریاں سج گئیں، اب باہر آئی تو کہا یہ پردے ہٹاؤ، سیاہ پردے ڈال دو. آخری مجلس ہے عشرے کی اور اس عزا خانے کی چہلم کی آخری مجلس ہے. چند جملے پڑھ کر آپ کے لیے دعا کروں. اللہ پورا سال خیریت کے ساتھ آپ کا گزارے، آپ کے سائے آپ کے بچوں پر قائم رہیں. آپ کو اللہ کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے. یہی غم تو ہماری زندگی ہے جو جناب زینب نے ہم کو عطا کیا. اب جو سواری چلی تو بشیر بن نعمان 15,000 کا لشکر لے کر چلا اہل حرم کی حفاظت کے لیے. اور کسی بھی منزل پر جب اماریاں رکتی تھی تو 2 میل دور لشکر اترتا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر والوں کی نظر جناب زینب کی اماری پر پڑ جائے. اس لیے لشکر یزید دور دور چلتا تھا اور حکم یہی تھا کہ جہاں سید سجاد کا قافلہ رکے وہاں کوئی راہ چلنے والا قریب سے بھی نہ گزر سکے. کیا بیوی کو یاد نہ آیا ہوگا کہ جب ہم آئے تھے تو کیسے آئے تھے، اب جا رہے ہیں تو کس طرح جا رہے ہیں. سفر تمام ہوا. اب وہ دن تھا جسے اربعین کا روز کہتے ہیں، جسے چہلم کا دن کہتے ہیں. وہی دن تھا کہ رسول کے بوڑھے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری جو نابینا ہو چکے تھے وہ کربلا پہنچے تھے. کربلا پہنچے، غلام ساتھ تھا. فرات میں غسل کیا، کپڑے بدلے، باہر نکلے. غلام سے کہا اب مجھے قبر حسین پر لے چل. غلام نے نالینیں رکھ دی اور کہا اب نالینیں پہن لیجئے. آپ فرات سے باہر آ گئے. کہا ہٹا لے نالینیں. ارے میں اندھا ہوں اور پھر نالینیں کیسے پہنوں؟ کربلا کی زمین پر جانے کہاں فاطمہ کا لہو گرا ہے. اب میں ننگے پیر چلوں گا. مجھے قبر حسین پر لے چل. قبر حسین پر لے کر غلام آیا. غلام دادی ہے کیا کبھی اپنے آپ کو قبر پر گرایا اور بے اختیار آواز دی حسین جب کبھی بھی میں تمہارے گھر آیا، در پر آیا، تم نانوں کی گود میں ہوتے تھے، میں سلام کرتا تھا، تم مجھ کو جواب
جواب دیتے تھے، کبھی میرے کاندھے پر چڑھے، کبھی میرے گود میں رہے۔ یہ بوڑھا صحابی آیا ہے، بوڑھا غلام آیا ہے، جب میں نے پکارا تم نے جواب دیا۔ حسین جابر سلام کر رہا ہے، بولو جواب دو، لیکن جواب نہ ملا۔ بس اتنا کہا، ارے اگر جسم سے سر ہوتا تو میرا آقا بولتا۔ بس یہ کہہ رہے تھے کہ قبر سے آواز آئی، جابر ذرا قبر سے دور ہٹو، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ میرے گھر والے آ گئے، میری بہن آ گئی، بس دو چار جملے اور پھر آپ کے لیے دعا۔ اربعین ہو چکا، اربعین کا روز تھا کہ زینب بھائی کی قبر پر پہنچی۔ روایت میں یہ ہے کہ ابھی ناکے کو بٹھایا نہیں گیا تھا کہ ہماری پر سے بہن نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا دیا۔ وہ شار رکھ کر آواز دی، بھیا بہن آ گئی، بازاروں میں گئی، درباروں میں گئی، اور ایک بار ایک عجیب جملہ کہا، بھیا شسینہ کو میرے حوالے کیا تھا، مگر شسینہ کو نہ لا سکے، زندان شام میں شسینہ مر گئی، بھیا تمہاری امانت زینب سے چھوٹ گئی۔ ہائے حسینہ، ہائے شسینہ، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین۔ بار الہ بانی ازا کی تمام مرادیں قبول فرما۔ حاضرین بس تمام مرد اور خواتین، بچے اور جوان، پروردگار واسطہ آل محمد کا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بحق محمد اور آل محمد جو مر گئے ان کی روحوں کو بخش دے۔ پروردگار جو زیارات اور حج سے شرف ہونا چاہتے انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما، تعجیل فرما، چونکہ